بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایران کے مغرب میں کردستان کا علاقہ ہے۔ قدیم ایام میں اسے ایریا کہتے تھے۔ وہاں کے حکمران ضحاک نے فارس پر حملہ کر دیا۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی مگر جمشید نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ جہاں ضحاک نے فارس پر قبضہ کر لیا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو آگ پر بھون کر اور اس پر نمک چھڑک کر کھایا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں ضحاک کے پاس آیا اور ایک مرغ کا گوشت نمک مرچ لگا کر اور مکھن میں بھون کر اسے کھلایا۔ ضحاک بہت خوش تھا اور شیطان سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ شیطان آداب بجا لایا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے دونوں کندھوں کو بوسہ دوں۔ ضحاک نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ شیطان نے اسے بوسہ دیا تو اس کے دونوں کندھوں پر دو سانپ نمودار ہو گئے جو اسے کاٹنے لگے۔ جب ضحاک نے جرح کو بلا کر انہیں کٹوا دیا مگر وہ دوبارہ پیدا ہو گئے۔ اتنے میں شیطان ایک حکیم کی صورت میں وہاں آ گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ سانپ ایسے دور نہیں ہوں گے۔ ہر روز ایک آدمی کا مغز کھلایا کریں تو یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ہر روز 2 آدمی سانپ کی خوراک کے لیے قتل کیے جاتے۔ ان دنوں ایران کے پایا تخت پر ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام کاوا تھا۔ اس کے 12 بیٹے تھے۔ وہ سب یکے بعد دیگرے سانپوں کی نظر ہو گئے۔ کاوا کے رگوں پے میں بغاوت اور انتقام کے شعلے بھڑک اٹھنے لگے۔ اس نے اپنی دھوکنی کو چیر کر جھنڈا بنایا۔ مظلوم عوام اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور انہوں نے ضحاک کے خلاف لڑائی لڑی۔ اس لڑائی میں ضحاک مارا گیا اور عوام نے اطمینان کا سانس لیا۔ تاریخی کتابوں میں شیر شاہ سوری کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیر شاہ سوری بہار کے بادشاہ محمد شاہ کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گیا۔ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ شیر شاہ سوری فطری طور پر دلیر اور بہادر آدمی تھا، چنانچہ اس نے شیر کا مقابلہ کیا اور پھر اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور اس کا سر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس حیرت انگیز بہادری اور شجاعت سے خوش ہو کر شیر خان کا لقب عنایت کیا۔ 1532 تا 1539 کی طویل جنگ کے بعد بالآخر شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور ہمایوں تمام خزانہ اور جواہرات لے کر لاہور چلا گیا اور 1540 سے ہندوستان کا تخت شیر شاہ سوری کے لیے خالی کر گیا۔ شیر شاہ سوری آگرہ پہنچ کر تخت حکمرانی پر جلوہ افروز ہوا اور اسی دن سے شیر خان سے شیر شاہ ہو گیا۔ شیر شاہ کا لاڈلا لڑکا عادل خان ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر آگرہ کی کسی گلی سے جا رہا تھا۔ ایک مہاجن عورت جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھی اپنے آنگن میں نہا رہی تھی۔ اس کے گھر کی 4 دیواری بھی چھوٹی تھی۔ لڑکا جو ہاتھی پر سوار تھا، اس کی نظر اس عورت کے ننگے جسم پر گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا اور پان کا ایک بیڑا بھی اس کی طرف پھینکا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ عورت پارسا اور باحیا تھی۔ بے پردگی کی حالت میں دیکھ لینے کو برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کرنے لگی۔ اس کے شوہر نے بڑی مشکل سے اسے خودکشی سے روکا اور پان کا بیڑا لے کر شیر شاہ سوری کے دربار میں حاضر ہوا جہاں وہ عوام کی شکایتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی عزت اور ناموس کی درد بھری رودات شیر شاہ سوری کے گوش گزار کی۔ شیر شاہ سوری بہت دیر تک افسوس کرتا رہا اور پھر حکم دیا کہ یہ مہاجر اسی ہاتھی پر سوار ہو کر عادل خان کے گھر آئے اور عادل کی بیوی اس طرح برہنہ کر کے اس کے سامنے لائی جائے اور یہ مہاجن اس کی طرف بھی پان کا بیڑا پھینکے۔ ایسا انسان جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے خلاف اپنے گھر کی عزت اور ناموس کی پرواہ کیے بغیر دیا گیا ہو، شاید ہی کہ ہم کو ملے۔ یہ حکم سن کر پورا دربار فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سفارش کرنے لگا مگر شیر شاہ سوری نے پوری متانت کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایسے موقع پر کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔